बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे जितने भी देखने सुनने वाले हैं इनकी तमाम परेशानियों का ख़ात्मा कर दे। जितने भी लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं सबका इस्तग़फ़ार कबूल फरमा और अल्लाह पाक हमें सच्चा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब की दुआओं को कबूल और मंज़ूर फ़रमा ले, हमसे राज़ी हो जा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग मेरे फ़ादर के बारे में पूछ रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है, तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और घर आ गए हैं। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही दुआ करते रहिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसने इतने ज़्यादा मुआज़ात करे हैं। मैंने अपनी आंखों से इसके मुआज़ात देखे हैं तो मैं ख़ुद हैरान हूँ इसके मुआज़ात देखकर। देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह एक छोटा सा अमल है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना। तो जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ हमें माफ़ करते हैं बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत और बरकतों के दरवाज़े भी खोलते हैं। इस्तग़फ़ार से हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इस्तग़फ़ार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक सिस्टर का कमेंट आया था, सिर्फ़ झूठ, सिर्फ़ लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए आप लोग ये सारी बातें बताते, मेरा कोई अमल काम नहीं करता, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इस्तग़फ़ार करना है। पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, अब एक नए तरीके से आपको बताऊंगी, समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आपने इस्तग़फ़ार करना है। वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी, जिससे आपका इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होगा। जितना भी आप करते रहें आपका कबूल नहीं होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को जो है ना बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार नहीं होता, इस्तिग़फ़ार होता है, पहले सीख कर आओ, ऐसे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस्तग़फ़ार भी सही वर्ड है और इस्तिग़फ़ार भी सही वर्ड है, दोनों वर्ड ठीक है। ठीक है, इस्तग़फ़ार जो है इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। तो ये एक अमल है। इस्तग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार जो है ना वो एक अमल है। दोनों वर्ड की सही है, आप इस्तग़फ़ार भी बोलें या इस्तग़फ़ार भी बोलें। ठीक है, ये अमल है, ज़िक्र है ये अल्लाह ताला का। तो ज़िक्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे दुरूद है। अब दुरूद थोड़ी पढ़ेंगे आप। अब इस्तग़फ़ार है, लोग कहते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। नहीं, इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना है। जैसे अब दुरूद है तो आप दुरूद में बहुत सारे दुरूद होते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस्तग़फ़ार भी बहुत सारे हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी जो है वो इस्तग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी इस्तग़फ़ार है। तो ठीक है, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, एक वर्ड आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे बख्श दे, इसका मतलब ये है। लोग बोलते हैं कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ें या अल्लाह मेरी तौबा पढ़ें, तो आप इस तरीके से पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं आप पूरा भी कभी पढ़ सकते हैं। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह इसीलिए आप लोगों को बताया है कि ये छोटा सा वर्ड है, इसको आप आसानी से चलते फिरते उठते बैठते आराम से पढ़ सकते हैं और आप इसको बीच में भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह एक वर्ड है, आप इसको पढ़ते रहें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कहते हैं कि हमारा इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता, इतने महीने हो गए हमें इस्तग़फ़ार करते हुए, हमें तो कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं है, हमारी तो कोई दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी लाइफ में तो कोई मौजज़ा ही नहीं हुआ। तो उन लोगों से मेरा सवाल है, बल्कि जितने भी लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हैं सबसे मेरा ये सवाल है, क्या आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस्तग़फ़ार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बख्श दे, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करे, या फिर आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वैसा ही हो जाए, आप सिर्फ़ रिज़ल्ट देखना चाहते हैं? आप अपने आप से सवाल करें, क्या जो आपने गुनाह किए हैं आप उसके ऊपर शर्मिंदा भी हैं, आपको उसके ऊपर दुख और अफ़सोस भी है, या फिर सिर्फ़ आप जो चाहते हैं कि आपका मकसद पूरा हो जाए, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी दुआ है वो पूरी हो जाए, सिर्फ़ आप उसी लिए तकरार कर रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह की? अगर आप इस्तग़फ़ार सिर्फ़ इस अपने मकसद को हासिल करने के लिए कर रहे हैं और महीनों हो गए और आप इस्तग़फ़ार किए जा रहे हैं और आपको आपका मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो आपको आपका मकसद हासिल नहीं होगा।
کیونکہ آپ استغفار ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ جو استغفار کا مقصد ہے نا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور اگر آپ شرمندہ ہی نہیں ہیں، آپ گناہوں کے بارے میں سوچ کر اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اور ہمیں استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہ تو ہم نے کیے ہیں نا، ہم تو اس کو ڈیل کی طرح لے رہے ہیں کہ ہم استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد پورا کر دے، ہماری دعا قبول کر لے۔ نہیں، ہمیں جو ہے اپنے لیے استغفار کرنا ہے سب سے پہلے۔ جو ہمارے گناہ ہیں نا، وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ آپ نے فوکس صرف استغفار پر کرنا ہے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، اور آپ اسی طریقے سے استغفار کرتے رہیں۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچیں، آپ سوچیں کہ مجھے استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہ معاف کروانا، اور یہ نہیں سوچیں کہ کب میری دعا قبول ہوگی، کب میرا مقصد پورا ہوگا، کب میری زندگی میں چینج آئے گا، کب میری زندگی میں معاوضہ ہوگا۔ اتنے مہینے ہو گئے دن گننے بیٹھ کر، اب میں اتنے دن ہوگا کرتے ہوئے، اتنے دن ہو گئے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ سچے دل سے کرنے لگیں گے تو آپ کو دن گننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ بولیں گے جتنے بھی دن ہو جائے میں اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ رہا ہوں، اس سے بڑا مجھے اور کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑیں گے نا، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، اور آپ جب فوکس کریں گے اپنے گناہوں پر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نا، پھر آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیتوں کا حال جانتا ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا ہم ساری چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے، آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور میں آپ کو طریقہ کار جو بتا رہی ہوں نا، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے سنسیئر طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ نے لفظوں پر غور کرنا، استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ آپ نے دل سے یہ ورڈز جو ہے نا آپ نے بولنے ہیں، اور آپ نے گناہوں پر بھی آپ نے جو ہے نا گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ جو گناہ آپ نے پاسٹ میں کیے تھے نا، جو آپ نے جان کر کیے تھے، جو آپ نے انجانے میں کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے کیے تھے، آپ نے ظاہر کر کے کیے تھے، کسی انسان کے سامنے کیے تھے، یا آپ نے سیکریٹ میں پوشیدہ مطلب چھپ کر کوئی گناہ کیا تھا، آپ کے کانوں کا کوئی گناہ ہوا تھا، آپ نے کوئی ایسی بات سنی تھی، کوئی چیزیں سنی تھی، یا آپ کی زبان سے جو گناہ ہوئے تھے، جو آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا، یا کسی کو کوئی بات کہی تھی، یا آپ نے کوئی چغلی کی تھی، یا آپ نے جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، مذاق اڑایا تھا۔ سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ ہزاروں ہم نے گناہ کیے ہوں گے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیروں سے چل کر گئے تھے کہیں، ہم نے ایسا گناہ کیا تھا، ہاتھوں سے گناہ کیا تھا، چوری کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ۔ تو جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں نا، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور ریگریٹ کریں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوں گے، آپ سب نے گناہ کیے ہوں گے، ہم سب گناہوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے بہت سارے گناہ کیے۔ آپ ان کے بارے میں سوچیں اور شرمندہ ہو کہ میں نے جو ہے نا اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا کر یہ ساری چیزیں کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے وہ گناہوں کو معاف کرواؤں گا، میرا دل صاف ہو جائے گا، میرے گناہ کم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ختم ہو جائیں گی۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے یہ ساری چیزیں سوچنی ہے کہ میں نے چھپ کر کون سے کیے تھے، یا میں نے سب کے سامنے کون سے کیے تھے، میں نے کس کی غیبت کی تھی، کس کا دل دکھایا تھا، کس کا مذاق اڑایا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ مذاق بھی اڑا رہے نا کسی کا، اور کسی کے اوپر ہنسا تھا، یا کسی کے ہم کلر پر، کسی کی ہر چیز پر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا، بہت ساری زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی آپ نے نقصان پہنچایا تھا، کوئی چھوٹی سی بھی بات کی تھی، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری بات جو ہے بہت زیادہ بری لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بات ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں،
ہر چیز کے بارے میں سوچیں کہ میں نے کیا کیا اور اس کے بارے میں اب شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں اور سچے دل سے رو کے معافی مانگیں، دکھی دل کے ساتھ معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بہت وسیع ہے۔ میں تو ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں نا، اور سچے دل سے میں ہمیشہ مانگتی ہوں، جب بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، جب بھی غلطی ہو جائے نا، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، معافی مانگیں، تو میں بہت دل سے مانگتی ہوں نا، اور مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت معاف کیا، میرے دل کو اتنا زیادہ سکون مل جاتا ہے۔ اور استغفار جب آپ کریں گے نا تو آپ کی زندگی چینج ہوگی، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جو آپ کو اسٹریس ہوتا ہے نا، آپ کے دماغ پر اتنا بوجھ رہتا ہے، وہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا، آپ کے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا، آپ کا عبادت میں دل لگے گا، اتنا آپ کی زندگی میں سکون آئے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس آپ کو صحیح طریقے سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، اور بہت بار بتاتی رہتی ہوں، نئے نئے پہلو سے بتاتی رہتی ہوں استغفار کے بارے میں، کہ مجھے اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں اسی طریقے سے موٹیویٹ کرتی رہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے رہیں گے اور استغفار اور زیادہ موٹیویشن کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور آپ کو اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں کرنا، اس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانا ہے، وہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔